ذرا تصور کریں ایک ایسے سفر کا جو انسان کو اندر سے بالکل بدل کر رکھ دے۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسے ہی عظیم الشان اور روحانی سفر کو بالکل قریب سے سمجھنے والے ہیں جس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ یہ کوئی عام رسم نہیں ہے، بلکہ روح کو جگانے کا ایک مکمل راستہ ہے جو انسان کو دنیا کی الجھنوں سے نکال کر سیدھا خالق کائنات کے دربار تک لے جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مقدس راستہ کی، یعنی حج کے ایک مرحلہ وار سفر کی۔ تو چلیے اس گہرے اور معنی خیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ 16 لاکھ سے زیادہ افراد، جی ہاں، 1.6 ملین، یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ یہ ان عازمین کی گنتی ہے جو سن 2025 میں مکہ مکرمہ میں اس مقدس فریضے کے لیے جمع ہوئے۔ ذرا اس کینوس کو ذہن میں لائیں، دنیا کے ہر کونے، ہر خطے اور ہر کلچر سے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہیں۔ صرف 5 دنوں کے اندر اتنے بڑے ہجوم کو سنبھالنا، انہیں ایک ساتھ منتقل کرنا اور ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، یہ لاجسٹکس کا ایک ایسا شاہکار ہے جو واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر انسانوں کا یہ سمندر سچی بات ہے اپنے اندر ایک زبردست روحانی کشش رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہم اس زبردست فزیکل اور روحانی سفر کو 5 اہم حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلا، ایمان کی وسعت، دوسرا، مقدس حالت میں داخلہ، تیسرا، انبیاء کے نقش قدم، چوتھا، مغفرت کا دن، اور آخر میں قربانی اور روحانی تجدید۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمان کی وسعت کی۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور یہ سفر کوئی آج کا یا چند صدیوں پرانا نہیں، بلکہ سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی عظیم وراثت سے جڑا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں مقدس حالت میں داخلے پر، یعنی اس سفر کا باقاعدہ آغاز۔ آپ کو معلوم ہے، یہ کمال کا سفر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی مخصوص مقامات سے شروع ہو جاتا ہے، جہاں آپ کو اپنی فزیکل اور باطنی دونوں طرح کی شناخت کو ایک نئی شکل دینی ہوتی ہے۔ اور یہیں سے تصور آتا ہے احرام کا۔ احرام صرف 2 سادہ سفید کپڑوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پاکیزگی، برابری اور انتہائی عاجزی کی ایک مکمل کیفیت ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ یہ سادہ سا لباس پہن لیتے ہیں تو آپ کا دنیاوی رتبہ، آپ کی دولت، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک بادشاہ ہو یا ایک عام مزدور، سب ایک ہی صف میں۔ یہاں دنیاوی سٹیٹس کی بالکل کوئی اہمیت نہیں رہتی، سب انسان ایک مکمل برابری کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں اپنے تیسرے حصے میں، انبیاء کے نقش قدم پر چلنا۔ احرام باندھنے کے بعد اب یہ سفر ایک زبردست عملی شکل اختیار کر لیتا ہے، جہاں لاکھوں لوگ لفظی طور پر انہی پرانے راستوں پر چلتے ہیں جہاں کبھی اللہ کے برگزیدہ انبیاء چلا کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلا عمل ہے طواف، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، اور یہ چکر اینٹی کلاک وائز، یعنی گھڑی کی مخالف سمت میں لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے اس پہلے گھر کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ لاکھوں لوگوں کا ایک ہی مرکز کے گرد یوں ایک ساتھ گھومنا، یہ دراصل ایک اللہ کے لیے مکمل عقیدت اور ایک زبردست اتحاد کی شاندار علامت ہے۔ طواف کے فوراً بعد باری آتی ہے سعی کی، صفا اور مروہ کی 2 مخصوص پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ چلنا۔ یہ ایک زبردست فزیکل ایکٹیویٹی ہے جس میں عازمین ایک پہاڑی سے دوسری تک لگاتار آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں۔ دراصل سعی کا یہ جدید عمل سیدھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس بیتاب جدوجہد سے جڑا ہے، جب وہ اس سنسان وادی میں اپنے پیاسے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبردست کوشش اور صبر کا ایسا انعام دیا کہ وہاں آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، ایک ایسا معجزہ جس کا پانی ہزاروں سال بعد آج بھی اسی طرح بہہ رہا ہے۔ ان ابتدائی مناسک کے بعد اب یہ سارا قافلہ مکہ سے نکل کر منا کی طرف چل پڑتا ہے۔ منا جو خیموں کا ایک بہت بڑا عارضی شہر بن جاتا ہے۔ یہ وقت بیسیکلی ذہنی اور روحانی تیاری کا وقت ہے۔ دنیا کے شور شرابے سے کٹ کر ان خیموں میں رہتے ہوئے آپ خود کو حج کے سب سے اہم اور فیصلہ کن مرحلے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یوں ہم پہنچتے ہیں چوتھے حصے، یعنی مغفرت کے دن پر۔ یہ حج کا اصل عروج ہے۔ یہاں پہنچ کر فضا میں ایک عجیب سی، ایک بہت گہری سنجیدگی چھا جاتی ہے۔ یہ پورے سفر کا سب سے جذباتی اور سب سے طاقتور لمحہ ہے۔ ذرا ان اہم ترین دنوں کی ٹائم لائن کو سمجھیں۔ 9 ذوالحجہ کو دوپہر کو میدان عرفات میں قیام ہوتا ہے، پھر جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اگلی منزل یعنی مزدلفہ کے طرف روانگی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر 10 ذوالحجہ کو جمرات کے لیے دوبارہ منا کی طرف واپسی۔ یہ وقت کی وہ سخت پابندی ہے جو ہر حاجی کو ایک منظم روحانی ڈسپلن میں باندھ دیتی ہے۔
9 ذیلحج کا یہ دن یعنی میدان عرفات میں قیام، سچ پوچھیں تو یہی حج کا سب سے اہم دن ہے۔ دوپہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک حاجی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں آ کر جسمانی حرکت بالکل تھم سی جاتی ہے اور انسان ایک بہت ہی گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کرنے اور سچے دل سے مغفرت مانگنے کا دن ہے۔ عرفات کے اس بھاری دن کے بعد سورج ڈوبتے ہی حجاج اکرام مزدلفہ کی طرف چل پڑتے ہیں، اور مزدلفہ کی رات وہ تو بالکل ہی ایک الگ تجربہ ہے۔ یہاں کوئی خیمے یا نرم بستر نہیں ملتے، آپ کو سیدھا کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہوتی ہے، اور اسی مقام سے آپ اگلی صبح کے لیے کنکریاں بھی جمع کرتے ہیں۔ یہ سادگی اور عاجزی کی وہ انتہا ہے جو انسان کو یاد دلاتی ہے کہ مٹی سے بنا انسان آخر مٹی پر ہی سوتا ہے۔ اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، قربانی اور روحانی تجدید۔ مزدلفہ کی اس رات کے بعد 10 ذوالحجہ کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس سفر میں ایک بار پھر زبردست انرجی آ جاتی ہے۔ یہ حج کے آخری فزیکل ٹیسٹ اور مکمل روحانی تجدید کا وقت ہے۔ مینا واپس آ کر سب سے پہلا ٹاسک ہے جمرات پر کنکریاں مارنا۔ یہ ستون دراصل شیطان کی علامت ہے۔ جب آپ ان پر کنکریاں پھینکتے ہیں تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زبردست سنت کو دہرا رہے ہوتے ہیں جب انہوں نے برائی اور لالچ کو سختی سے دھتکار دیا تھا۔ یہ صرف پتھر پھینکنا نہیں ہے، یہ اپنے اندر کے شیطانی وسوسوں کو ہمیشہ کے لیے مسترد کرنے کا ایک بولڈ اعلان ہے۔ اس کے فوراً بعد مرحلہ آتا ہے قربانی کا۔ اللہ کی راہ میں ایک جانور کو ذبح کرنا یہ ایمان کی ایک ختمی علامت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک سچا مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر عزیز چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور یہ بات بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اس عمل کی اصل گہرائی کیا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ محض ایک جانور کی قربانی ہے، لیکن اس کا روحانی مطلب بہت وسیع ہے۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیر مشروط فرمانبرداری کی یادگار ہے۔ اللہ کو جانور کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ انسان کی سچی نیت اور اس کا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کے بعد عازمین ایک خاص خوشی کے ساتھ ایک بار پھر مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں اور طواف افاضہ ادا کرتے ہیں۔ کعبہ کے گرد دوبارہ چکر لگانا اس بات کا اعلان ہے کہ یہ زبردست جسمانی اور روحانی سفر اب اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور انسان کی روح ایک نئی پاکیزہ حالت میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔ جیسے ہی یہ تمام مناسک پورے ہوتے ہیں، حجاج کرام کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کی زبردست خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ محض ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ بے پناہ شکر گزاری، دعاؤں اور ایک پختہ ایمان کی شاندار سیلیبریشن ہے۔ اس پورے کمال کے سفر کو دیکھنے کے بعد ذہن میں ایک بہت ہی گہرا سوال ابھرتا ہے۔ اپنا گھر، اپنا کمفرٹ زون، اپنی دنیاوی پہچان، سب کچھ پیچھے چھوڑ دینا آخر کس طرح ایک انسان کے اندر اتنی زبردست روحانی تجدید کا باعث بنتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا اصل طاقت ہماری ان دنیاوی چیزوں کو جمع کرنے میں ہے یا اپنے خالق کے سامنے خود کو مکمل طور پر سرنڈر کر دینے میں؟ اس جائزے میں ہمارے ساتھ اس زبردست سفر کا حصہ بننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔